آج ان گھرانوں میں نعوذ باللہ ارتداد آ گیا. اب سوچو ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ایک درخواست آپ حضرات کی خدمت میں، اپنے پاس پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں بچیوں پر عقائد کی لائن سے پاورفل محنت ہماری ہونی چاہیے. پاورفل محنت عقائد کی لائن سے، اور عقائد کی لائن سے بہت مؤثر طریقہ جو کئی لوگوں نے تجربہ کر کے آزمایا. وہ کیا؟ مکتب جب شروع ہو صبح میں، کلاس شروع ہو صبح میں، 5-7 منٹ ان کے سامنے عقیدوں کا مذاکرہ سوال جواب کے انداز کے اندر، ایک دم سمپل، کوئی بڑی باتیں نہیں کرنی. بیٹا ہم کو کس نے پیدا کیا؟ بولو اللہ. بیٹا ہم کو زندگی کون دیتے ہیں؟ اس طرح سوالات آسان عام کام. کوئی ہمیں شرع عقائد عقیدت الطحاویہ نہیں پڑھانی ہے. ایسی بنیادی چیزیں روزانہ ہر جماعت کو، چاہے وہ تختی کی جماعت ہو، اماں پارا کی ہو، پنج پارا کی ہو، قرآن کی ہو، کوئی بھی جماعت، یہ اس وقت بہت ضروری ہے. یہ پوچھو ان کو ہمارے نبی جی کا نام کیا، تو ان سے بلواؤ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کون سی کتاب کو پڑھتے اور مانتے؟ کہتے قرآن مجید. ایسے 5-7 منٹ کا یہ مذاکرہ، 5-7 منٹ کا مذاکرہ روزانہ، یعنی عقیدوں کو ان کے دل دماغ میں رچا بسا دینا ہے، جما دینا ہے عقیدوں کو ان کے دل دماغ میں. یعنی ایسا جمع دینا ہے کہ آئندہ کوئی کھرچ کے نکالنا چاہے تو بھی انشاءاللہ نہیں نکال سکے. آج محنت ہو رہی ہمارے عقیدوں کو کھرچ کے نکالنے کی، لیکن ہم ان کے دل دماغ میں عقائد اتنے مضبوط جمع دے رہے ہیں. اچھا یہ بخاری والے حضرات جانتے ہوں گے، کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا سر لائے ہیں. جلیل القدر صحابی اپنے تابعین تلامذہ کو کہہ رہے ہیں آؤ نجلس نؤمن ساعتا، آؤ بیٹھو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان کا مذاکرہ کریں. جلیل القدر صحابی اپنے تابعین تلامذہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کیا کریں؟ آؤ بیٹھو ایمان کا مذاکرہ کریں. جب ایک جلیل القدر صحابی تابعین کے ساتھ یہ مذاکرہ کرے تو میرے اور آپ جیسوں کے لیے تو یہ مذاکرہ کتنا ضروری ہے. سوچو بخاری میں کتاب الایمان میں یہ مذاکرے، ایمان کے چرچے، عقیدوں کے چرچے آج کے فتنے کے ماحول کے اندر بہت ضروری. اور وہیں شراح بخاری نے ایک حدیث نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم، ایمان کی تجدید کرو. صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، کیسے ایمان کی تجدید کریں گے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر لا الہ الا اللہ فانہ یجدد ایمانکم. لا الہ الا اللہ پڑھو خوب، تمہارے ایمان کی تجدید ہوگی. یہ حدیث شراح بخاری نے نقل کیا. اس حوالے سے میں آج کل عرض کرتا ہوں ایمان والوں کو بھی، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ گھر میں ایک
टाइम तय करो, मदरसे में एक टाइम तय करो। कलीमे तय्यबा और कलीमे शहादत हम घरों में उसको पढ़ने का मामूल बनाए और घर में जो जबान बोली जाती है उस जबान में उसका तर्जुमा घर में याद कराया जाए। कलीमे तय्यबा, कलीमे शहादत और उसका तर्जुमा घर में बोली जाने वाली जबान में हम रोजाना इसका मुज़ाकरा करें। ये आज के फितने के दौर का बड़ा जबरदस्त तकाज़ा है। ईमान की हिफाजत, अकीदों की हिफाजत, ईमान की सलामती, अकीदों की सलामती, इसकी मेहनत इस वक्त पर बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। वादा करो कि अपने अपनी क्लासों में इसका निजाम बनाएंगे और अपने घरों में भी, अपने घरों में भी मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा, अपने घरों में भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जात को, घर वालों को जहन्नम से बचाना है तो इन पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी और इस वक्त पूरी ताकत लगानी है गलत अकीदे और इर्तिदाद से कैसे बचावे, इस सिलसिले में मेहनत। वादा करो कि इंशाअल्लाह ही मेहनत करेंगे। अच्छा, एक सुन्नत जिंदा करो, उस सुन्नत का फायदा बहुत बड़ा होगा इंशाअल्लाह। वो सुन्नत आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र और मगरिब की सुन्नतों में पहली रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने का ज्यादातर मामूल था। अगरचे दूसरी रिवायत में सूरह आल इमरान और सूरह बकरा की आयतों का भी तस्करा है, लेकिन वो भी तौहीद वाली आयतें ही है। कुल या अहलल किताबी ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्ला, वही आयतें वहाँ भी। लेकिन ये आसान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र और मगरिब की सुन्नत में पहली रकात में क्या पढ़ते थे? कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। ये सुन्नत जिंदा करो और उम्मत में जिंदा करवाओ। तिरमिजी शरीफ में एक हदीस है, उसको इसके साथ जोड़ो। एक सहाबी ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात को सोते वक्त क्या पढ़ूं? तो नबी, ऐसी कई रिवायत है रात को सोते वक्त के अमाल की। एक सहाबी ने पूछा, मैं रात को सोते वक्त क्या पढ़ूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ के सोया करो। फिर आगे जो बात जुमला इरशाद फरमाया वो बड़ा जबरदस्त जुमला, इस सूरत की बरकत से शिर्क से बराअत होगी। तिरमिज़ी में ये जुमला है, इस सूरत की तिलावत की बरकत से तुम्हारा ईमान शिर्क से पाक होगा, शिर्क से बराअत होगी। ये सुन्नत जिंदा करो और करवाओ उम्मत में कि फजर और मगरिब की सुन्नत, फजर से दिन शुरू होता है, मगरिब से रात शुरू होती है और रात सोते वक्त कुल या अय्युहल काफिरून। इस सुन्नत के ऊपर अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा ईमान शिर्क से साफ करेंगे और कुल हुवल्लाह की बरकत से ईमान में जमाव आएगा। एक मुल्क के, हमारे मुल्क के बहुत बड़े बुजुर्ग इन इर्तिदादी हालात से बहुत दुखी एक दिन मुझे तज़किरा करने लगे। मैंने कहा, हजरत फकीर की समझ में एक राय आती है, मैंने ये सुन्नत बताई। फिर यूँ कहा, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाह का इलाकाई ज़बान में तर्जुमा करो, अपने मस्जिदों में लगाओ, घरों में लगाओ, ताकि मोमिन उसको देखते रहे न ईमान मजबूत होता रहे। तो मचल उठे कि मेरा बोझ ही दूर हो गया, जो मैं मुद्दतों से एक बोझ में था।
کہ مسلمانوں کو غلط عقیدوں اور ارتداد سے کیسے بچانا. میں نے کہا قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ کا علاقائی زبان میں ترجمے کرو اور اس کو مسجدوں میں لگاؤ، گھروں میں لگاؤ، مسلمانوں کو یاد کراؤ. اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا ایمان غلط چیزوں سے بچے گا اور ایمان میں تراوٹ اور تازگی آئے گی. بہت بڑی محنت کرنی اس وقت اس لائن میں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ فکر آپ کھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ. امت کا ایمان بچانا، ارتداد سے بچانا، غلط عقیدوں سے بچانا. اچھا ایک ملفوظ سناؤ، بڑی بات ہے، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا. وہ زمانے میں خطوط لکھتے تھے. حضرت مولانا تھانوی جیسے انسان اور لکھ رہے ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا. ہماری مسلک دیوبند کی دو بنیاد ہے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی تو ادھر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. ان کو لکھا اور آج سے 100 سے زیادہ سال ہو گئے، تب کی بات ہے. تو آج اس بات کی کتنی ضرورت ہے سوچو. حضرت تھانوی جیسے مرشد اور مجدد لکھتے ہیں حضرت گنگوہی کو کہ حضرت مجھے 3 دعائیں مانگنے کا میں روزانہ اللہ سے اہتمام کرتا ہوں. 3 دعائیں مانگنے کا میں روزانہ اللہ سے اہتمام کرتا ہوں. حضرت گنگوہی کو جب وہ خط پہنچا تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ 3 دعاؤں کا تم اہتمام کرتے ہو، پابندی کرتے ہو. اور مجھے یہ ملفوظ سنایا اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی عالم دین حضرت شیخ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ. اور حضرت نے یوں فرمایا کہ جس دن سے حضرت تھانوی کا یہ خط اور ملفوظ میں نے پڑھا، میں خود بھی روزانہ یہ 3 دعا اللہ سے مانگتا ہوں. تو دعا مانگنے والا اور خط لکھنے والے مجدد ملت حضرت تھانوی، اور جس کو لکھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور ناقل جن سے ہم نے سنا وہ بھی وقت کے بڑے ولی کا 3 دعائیں. 100 سال سے زیادہ ہو گیا. آج کے حالات میں ان 3 دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. کون سی 3 دعائیں کا نمبر 1 حضرت تھانوی لکھتے ہیں میں روزانہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نماز کے علاوہ روزانہ 1 مرتبہ میں اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا. المغضوب ضالین یہود نصارا کے طریقے سے اللہ ہمیں بچا بچا کے رکھنا. حضرت تھانوی یہ دعا مانگ رہے اللہ سے، تو میرے اور آپ کو تو یہ دعا کتنی مانگنی چاہیے سوچو. یہ پہلی دعا ہو گئی. کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دوسری دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، ایمان دیا، اب ہمارے دلوں کو ایمان اور ہدایت سے ہٹا نہ دینا. اوہو وہ لوگ اس زمانے میں یہ دعا کر رہے ہیں، تو آج ہمیں یہ دعا کتنی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک دکھ درد بھری بات بتاؤں جو کہ گھر میں بیٹھے ہیں.
اپنی برادری میں بیٹھے ہیں، اپنوں میں بیٹھے ہیں. ایک مولانا صاحب آئے تھے، قادیان گئے تھے. وہاں جو بنجر مسجدیں ہیں اطراف میں، پنجاب میں تقسیم کے وقت جو بنجر ہو گئی تھی، ان کی آباد کاری کا وہ کام انہوں نے اٹھایا. تو قادیان بھی گئے تھے. تو انہوں نے آ کر کے وہ آئے تھے تو کہا کہ آپ دونوں ساتھ ہو، ایسے وقت میں کارگزاری سناؤ. تو آئے تو میں ان کو لے کر حضرت کے پاس چلا گیا، حضرت مفتی احمد صاحب کے پاس. انہوں نے عجیب کارگزاری سنائی کہ قادیان کے اندر قادیانیوں کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہمارے ملک کے مشہور مدرسے کے فاضل علماء کرام کام کر رہے ہیں، محض بڑی تنخواہ کے واسطے، محض بڑی تنخواہ کے واسطے. اب سوچو میرے ایمان والے علماء کہ یہ دعا مانگنے کی کتنی ضرورت ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. انہوں نے اپنے اساتذہ کے نام گنائے. فلاں مشہور بزرگ سے میں نے بخاری پڑھی، فلاں مشہور بزرگ سے میں نے ترمذی پڑھی، اور آج وہ قادیانیوں کے مرکز میں بیٹھ کر قادیانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، محض بڑی تنخواہ کے واسطے. اب سوچو کہ یہ دعائیں ہمیں کتنی مانگنے کی ضرورت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور ایک تیسری دعا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت گنگوئی کو میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے، حق کیا باطل کیا بہت سی چیزوں میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. بہت سے امور میں حق کیا باطل کیا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ ہی سے دعا کرو، اے اللہ حق سمجھا دیجئے اور حق کی اتباع کی توفیق دیجئے، باطل سمجھا دیجئے اور باطل سے بچنے والا بنا دیجئے. آپ سب بھی وعدہ کرو کہ روزانہ یہ 3 دعا کریں گے. پہلی دعا کیا کرو گے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. عجیب بات بتاؤں، یہ بزرگوں کی لکھی ہوئی نہیں، بزرگوں کا ملفوظ اتنا ہی ہوا. یہ فقیر کا حاشیہ، تینوں دعا میں جمع کے صیغے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ربنا لا تزغ قلوبنا اللہم ارنا الحق حقا، تینوں میں جمع کا صیغہ ہے. تو نیت اپنے اپنے خاندان کی، اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کی کرو جمع کے صیغے کے اندر. اپنی اپنے خاندان کی، اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کی نیت کرو تو سب کو انشاءاللہ یہ 3 دعائیں ملے گی اور اس کے برکات ہم اپنی نسلوں میں دیکھیں گے. کرو گے عمل ان کے اوپر؟ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں معلم بنا دے، صفات والا معلم بنا دے، اور وہاں پر اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ والی جماعت میں اللہ شامل فرما دے. اب 1-2 باتیں بزرگوں کی سیدھی میں سناتا ہوں پڑھ کر کے، کیونکہ ذرا سخت بات ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے الفاظ میں کیوں سناؤں، سیدھی بزرگوں کی بات سنا جائے. یہ کتاب کا نام ہے آپ بھی تھی، یعنی جس بزرگ کی کتاب فضائل اعمال ہے نا، فضائل اعمال اپنی مسجدوں میں جو تعلیم میں پڑھی جاتی ہے، جو کتاب معلوم ہے نا فضائل اعمال،
اسی بزرگ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. حضرت شیخ الحدیث میرے دادا پیر حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ انہی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. ہر عالم دین کو اس پوری کتاب کو پڑھنا چاہیے. تو حضرت کی ایک لکھی ہوئی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں سیدھے حضرت کے الفاظ کے اندر. حضرت شیخ زکریا صفحہ نمبر 591 پر سنا رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں مدرسوں کے متعلق، اوپر سے مدرسے کا عنوان چل رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب کسی بھی ملازم نے معمولی سی بیماری میں چھٹی لی، مثلا سر میں معمولی سا درد یا طبیعت میں کچھ اضمحلال ہوا، تو پھر وہ شخص اچھی طرح سے بیمار ہوئے بغیر نہیں رہا. آج ہم معمولی بیماری کے نام پہ چھٹیاں لیتے ہیں مدرسوں میں اور تعلیم کا نقصان کرتے ہیں. پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر کسی نے معمولی بیماری کی بنیاد پر چھٹی کی یا طبیعت میں کچھ کمزوری دیکھے تو آج نہیں پڑھائیں گے، آج چھٹی کر ڈالو. حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ پھر وہ شخص اچھی طرح بیمار ہوئے بغیر نہیں رہا، یعنی کوئی بڑی بیماری میں وہ مبتلا ہوا. آگے لکھتے ہیں کہ میں یہ سوچتا رہا، کیونکہ کئی حضرات پر میں نے یہ تجربہ دیکھا. حضرت لکھتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ یا تو یہ مدرسے کی حق تلفی کی سزا ہے، کہ مدرسے کی حق تلفی کی کہ معمولی بیماری کے اندر چھٹی کر ڈالی، طلبہ کا نقصان کیا، تو کہا یہ اس کی سزا ہے. یا تو میں نے سوچا کہ لا تتمرضوا فتمرضوا، کہ بتکلف بیمار مت بنو ورنہ حقیقت میں بیمار ہو جاؤ گے. یہ حدیث ہے کہ بتکلف بیمار مت بنو ورنہ حقیقت میں بیمار بن جاؤ گے. اور یہ عادت ہماری جماعت میں زمانے طالب علمی سے پڑی ہوئی عادت ہے. ہماری جماعت میں زمانے طالب علمی سے عادت چلی آتی ہے کہ بتکلف، یہ حدیث ہے لا تتمرضوا فتمرضوا، کہ تم بتکلف بیمار مت بنو ورنہ حقیقت کے اندر بیمار ہو ہی جاؤ گے. آگے حضرت لکھتے ہیں دھیان سے سنو، بہت کثرت سے دیکھا کہ جن لوگوں نے مدرسے کے مال میں کوئی خیانت کی، مدرسے کے مال میں کوئی خیانت کی یا مدرسے کے حقوق میں زیادہ کوتاہی کی، مدرسے کے حقوق میں زیادہ کوتاہی کی، تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 وہ بیماری میں مبتلا ہوا، نمبر 2 کسی مقدمے میں پھنس گیا، یا اس کے یہاں کوئی بڑی چوری ہو گئی. یہ کتب الارشاد حضرت شیخ زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ 3 میں سے ایک سزا اس کو ہونی ہے. جس نے مدرسے کے مال میں خیانت کی یا مدرسے کے حقوق میں کوتاہی کی، تو یا تو بیمار پڑا یا کسی مقدمے میں پھنسا، یا یہ کہ اس کے یہاں چوری ہو گئی. پھر حضرت نے آگے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ میرے ایک مخلص دوست، میرے بزرگ ایک جگہ ملازم تھے، 150 روپے تنخواہ تھی اس زمانے میں. ایک جگہ سے آفر آ گئی 500 یا 700 تنخواہ کی، دوسری جگہ سے آفر آ گئی. ہم خود اپنا جو ہے محاسبہ کریں کہ 150 روپے کی تنخواہ تھی، دوسری جگہ سے آفر آئی 500 یا 700 کی، تو بس وہ تنخواہ کی ترقی کے لیے دور چلے گئے. حالانکہ یہاں جہاں 150 کی تنخواہ میں کام کر رہے تھے، وہاں ان کی ذات سے بہت دینی فائدہ ہو رہا تھا، لیکن زیادہ تنخواہ کے اندر وہ دور چلے گئے. تو ان کے تشریف لے جانے کے تقریباً 1 سال میں ان کے مکان پر ایسی چوری ہوئی کہ بڑا زبردست نقصان ہوا، بڑا زبردست نقصان ان کا ہو گیا، ایسی چوری ہو گئی. تو کہا لوگوں نے تسلی کے خط لکھے، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے مبارکبادی کا خط لکھا، تو مجھ پر بگڑے بھی کہ ایک تو میرا نقصان ہوا اور اوپر سے تو میری مذاق اڑا رہے ہو. تو کہا میں نے جواب میں یہ لکھا
کہ آپ کے لیے اتنا دور چلا جانا ہرگز مناسب نہیں تھا. جہاں پرانی جگہ میں 150 روپے میں آپ کام کر رہے تھے وہاں آپ سے بڑا دینی فیض ہو رہا تھا. آپ محض تنخواہ کے چکر میں دوسری جگہ چلے گئے. حضرت نے اس عنوان کے اندر جو ہے نا مدرسین منتظمین کے لیے عجیب عجیب باتیں لکھی ہے. وہ ضرور ایک بار ہمیں پڑھنی اور سننی چاہیے. آخر میں جب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات مولانا نے کی تو حضرت کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بنا واسطہ بھی سنا اور حضرت کی سوانے وغیرہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت کے والد صاحب حضرت مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود حسن والد حامد حسن، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث پہلے فاضل ان کے شاگرد تھے، جو بھارت کی آزادی میں بھی جن کی بڑی قربانیاں ہیں. ان کی یاد میں بھارت سرکار نے 5 روپے کا ٹکٹ بھی شائع کیا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تلامذہ کیسے ہوتے تھے؟ اساتذہ جہاں بھیجتے تھے وہاں چلے جاتے تھے بلا چوہوں چرا. کہ بھائی دورہ ہوا، استاد کو پوچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ استاد نے کہا بھلا جگہ پڑھانے چلے جاؤ. تو وہ گئے تو وہاں سے جنازہ نکلتا تھا. اپنے بڑوں نے جہاں بھیجا وہاں سے جنازہ نکلتا تھا. اب تو بہت سے علماء ایسے ہوتے ہر ملاقات میں پوچھنا پڑتا ہے مولانا ابھی کہاں ہو آپ؟ ہر ملاقات میں نئی جگہ ہوتی ہے، مولانا ابھی کہاں ہو؟ ایک جگہ 10,000 تنخواہ ہے، دوسرے متولی صاحب نے کہا ہمارے یہاں جاؤ میں 11,000 دوں گا. تو راتوں رات ٹیمپو بھر کے سامان لے کے چلے. پھر کیا ہمارا حاصل اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یہ جو حدیث میں دعا ہے کیا مطلب اس کا؟ تو حضرت مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یو پی میں ایک ضلع ہے بجنور، مشہور ضلع ہے، اس میں ایک جگہ ہے نہٹور، ابھی بھی ہے وہ نہٹور، بڑا قصبہ ہے. تو وہاں بھیجا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں پڑھاؤ، امامت کرو، پڑھاؤ. کا والد صاحب کی زندگی حضرت فرماتے تھے کہ وہیں گزری، اخیر میں بہت بوڑھے ہو گئے. تو حضرت مفتی صاحب اب مفتی اعظم تھے. میں نے والد صاحب کو بہت سمجھایا، میں ملنے جاتا تھا کبھی کبھی جمعہ ہونے تو، ابا جی اب بہت بوڑھے ہو گئے، گھر آ جاؤ میں آپ کی خدمت کروں گا. ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ صحیح بہانہ بتا کے میری بات ٹال دیتے تھے. پھر میں نے بہت اصرار کیا تو کہنے لگے بیٹا میرے قرضے بہت تھے، میں نے نیٹور میں لوگوں سے قرضے لے رکھے، قرض چکائے بغیر میں کیسے نکلوں یہاں سے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ ایک جمعرات جمعہ میں نے بڑی رقم لی. حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ نے دستے غیب دیا تھا. تو کہا ایک بڑی رقم میں نے لی کہ آج میں نیٹور جاتا ہوں، اور جا کے والد صاحب کے پاس بیٹھ گیا، لاؤ کون کون کو قرض چکانا ہے، آج تو بیٹا آپ کا سب کے قرض چکائے بغیر جائے گا نہیں. کن کا قرض ہے بتاؤ. تو کہا جب میں سیٹ پہ بیٹھ گیا تو والد صاحب سے کسی چائے والے کا قرضہ، کسی پان والے کا قرضہ، اور اس زمانے کے اعتبار سے مشکل سے 100 روپے سے بھی کم کا قرضہ، مشکل سے. تب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ بڑے میاں یہاں سے جانا نہیں چاہتے، اس لیے یہ گول مول باتیں کرتے رہتے. تو کہا سارا قرضہ چکا دیا. پھر میں نے کہا ابا جی اب تو آپ کو چلنا ہی پڑے گا، آپ بہت بوڑھے ہو گئے، اب آپ گھر آئیے آرام کیجیے، ہم آپ کی خدمت کریں. جب میں ضد پر اترا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ میرے استاد نے مجھے نہٹور میں مدرس بنا کے بھیجا، اگر بیٹا تیرے کہنے پر میں آ گیا تو محشر میں اگر میرے استاد نے مجھے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا.
میرے استاد نے مجھے نیٹور میں مدرس بنا کے بھیجا تھا. اگر بیٹے کے کہنے پر میں گھر آ گیا تو محشر میں میرے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اگر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی والد صاحب کو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ گھر آ کے آرام کیجئے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. کسی بستی میں جا کے پڑھ گئے، کسی بستی میں جا کے پڑھ گئے، اب تو میری تقدیر اس بستی والوں کے ساتھ. دین کا کام کروں گا، دین کا کام کروں گا، بستی کو چمکاؤں گا. استقامت پر چمک آتی ہے، استقامت پر چمک آتی ہے. اللہ اکبر. آج ہم فخر سے نام لیتے ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اور ہم جو ہے حکومت کے سامنے بہت زور و شور سے کہتے ہیں حضرت مدنی میں یہ قربانی تھی، یہ قربانی تھی. معلوم ہے حضرت مدنی کی بات آپ کو؟ آپ کے جو بڑے بھائی تھے ان کا مدینہ پاک میں اتنا اونچا مقام تھا مدینہ منورہ میں کہ ایک وقت میں روزہ مبارک کی چابی ان کے یہاں رہتی تھی. سید احمد، اتنا اونچا مقام تھا. آج بھی وہ خاندان مدینہ میں ہی رہتے ہیں وہ لوگ. تو کہ جس وقت ملک کی آزادی ہو گئی، ملک آزاد ہو گیا اور اب جنگ آزادی کی تحریکات باقی نہیں رہی، بھائی بڑے رئیس لوگوں میں سے مدینہ کے کا انہوں نے باقاعدہ ایروپلین کے ذریعے چارٹر فلائٹ کر کے ایروپلین کے ذریعے حضرت اور پورے خاندان کو وہاں عمرے کے نام سے بلایا اور اس کے بعد کہا کہ آپ کا کام پورا ہو گیا بھارت کو آزادی دلوانے کا، اب زندگی کے باقی ایام مدینہ پاک میں گزارو، اس پاک سرزمین پر گزارو، یہیں پر بس جاؤ، رہ جاؤ. تو کہا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈی آہ بھر کے فرمایا کہ میری زندگی کا جینا مرنا اب بھارت کے مسلمان اور بھارت کے لیے ہے. میں جیوں گا مروں گا بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ. مدینہ پاک کو جو ہے قربان کیا، وہاں کی سرزمین کو، اور زندگی کے آخر تک ملک کی اور مسلمانوں کی خدمت میں زندگی گزار کر یہیں پر دفن ہوئے. ورنہ وہ چاہتے تو مدینہ میں دفن ہوتے، بقیع میں دفن ہوتے، اہل بیت والے علاقے میں دفن ہوتے، لیکن اس ملک میں دفن ہوئے. یہ ہمارے اکابر، ہمارے آبا و اجداد، اولئک آبائی، یہ ہمارے اکابر. میرے معزز علماء، میرے سر کا تاج، جس بستی میں جاؤ جب تک وہ نہ نکالے، جب تک وہ نہ نکالے، کم نہ کرے نکالے، وہاں تک ہم خود چھوڑ کے نہ جاوے. استقامت پر چمک آتی ہے. اور آج کے حالات کے اندر بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ نیا جب ناؤ کشتی بھور میں پھنسی ہو تو ملاح نہیں بدلا کر دے. اس وقت امت کی کشتی بھور میں پھنسی ہے، ہم ملاح ہیں. یہ بدلنا مناسب نہیں ہے کہ معمولی باتوں میں جگہ بدلا کرے. بستیوں میں بڑھ جاؤ، مسلمانوں کے ایمان اور دین کی فکر کرو. انشاءاللہ یہ چیز قیامت میں ہماری عزت کا ذریعہ بنے. قیامت میں ہمارے لیے اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ والی جماعت میں شمولیت کا انشاءاللہ ذریعہ بنے. اسی لیے آج کے حالات کے اعتبار سے یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیے. عقائد پر محنت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے ہمیں اس مبارک کام پہ لگایا. میرے معزز علماء، ہمارے ساتھ پڑھنے والے، ہمارے ساتھ دورہ کرنے والے، ہمارے ساتھ حفظ کرنے والے کتنے مولوی اور حافظ ایسے ہیں کہ آج وہ دنیا کے کاروباروں میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی کھیتی میں، کوئی دکان میں،
کوئی ملازمت میں، کوئی دینی کام ان سے قابل ذکر نہیں ہو رہا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے، ان کا احسان، ان کا کرم ہے، ان کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو، ہم گنہگاروں کو اس کے لیے قبول کیا۔ اب استقامت اور دعا کہ جان نکلے گی تو اللہ کے دین کے خاطر، دین سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے ہماری جان نکلے، یہ عزائم، یہ دعائیں، اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے محنت کرنے والے بنو۔ معلم محنتی ہوتا ہے، علم عمل والا ہوتا ہے، لغویات سے بچنے والا ہوتا ہے، متواضع ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں معلم بنا دے، مفتاحا للخیرات بنا دے، مغلاقا للشرور بنا دے۔ مانگا کرو رو رو کر کے، ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی دعائیں کرو۔ ایک استاد کی دعا بچوں کی طلبہ کی تقدیر بدل دیتی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو اور اپنے لیے بھی دعائیں کیا کرو۔ اللہ ہمارے وجود کو مفتاح للخیرات بناوے، مغلاقا للشرور بناوے۔ آج کے حالات میں یہ کام بہت اونچا، بہت اونچا، بہت اونچا۔ بس وعدہ خلافی کر کے میں علامہ اقبال کی بات سنا کر کے اب تو ختم ہی کر دوں گا۔ ڈاکٹر اقبال ایک زمانے کے اندر یہ مکتب اور علماء کے بڑے مخالف تھے، ان کے اوپر یہ سائنس اور دنیاوی ڈگریوں کا بڑا جو ہے بھوت سوار تھا۔ وہ اس زمانے کے اندر کہتے تھے کہ کیا مکتب مدرسہ، نیوٹن کا سائنس پڑھو، ڈگریاں حاصل کرو، عجیب عجیب باتیں۔ اس زمانے کا ہی ان کا شعر ہے وہ، امامت کیا ہے قوم کی، امامت کسے کہتے ہیں، اسے کیا جانے یہ دو رکعت کے ملا، وہ اسی دور کا شعر ہے۔ پھر اللہ کی تقدیر کہ اقبال صاحب کا سفر ہوا، بہت سفر کرتے تھے وہ، اسپین گئے، وہاں کے حالات دیکھے، پھر بخارا سمرقند گئے، وہاں کے حالات دیکھے، اور جب اپنی آنکھوں سے اقبال صاحب نے حالات دیکھے تو آ کر ان کی سوچ بدل گئے، اور اقبالیات جو رسالے میں تنقیدی لیکھ لکھتے تھے، اداریہ، اس میں انہوں نے لکھنا شروع کیا، یہ مکتب کے مدرسین، یہ علماء مسلمان بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھانے دو، ان کو اسی کام میں لگنے دو، یہ جو کام کر رہے ہیں بہت صحیح کام ہے، اگر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ میں اپنی آنکھوں سے اسپین میں دیکھ کر کے آیا کہ جامع قرطبہ، جامع غرناطہ، جو کسی زمانے میں حرمین کے بعد دنیا کی بڑی مسجدیں تھی، آج وہاں کوئی 2 رکعت ادا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اذان پڑھنے والا نہیں ہے۔ جس سرزمین سے امت کو بخاری اور ترمذی ملی، آج اس سرزمین پر قرآن کو پہچاننے والا کوئی نہیں۔ اقبال نے یہ لکھا، اور میں نے خود بھی بخارا میں دیکھا، سمرقند میں دیکھا، تاشقند میں دیکھا کہ مسلمان پوچھتے ہیں قرآن دکھاؤ۔ مسلمان مسلم ملک میں، اور بڑی بڑی عمر کے مسلمان جب قرآن دیکھتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں کہ 70-75 سال کی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن دیکھنے کو ملا، پہلی مرتبہ قرآن دیکھنے کو ملا۔ اور ترمذ میں لوگ ہمیں پوچھنے کا ترمذ کیوں آئے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ امام ترمذی ہماری بستی کے جن کا علم ساری دنیا میں ہے۔ کہا جب یہ علماء مکتب کی تعلیم چھوڑ دیں گے، ان کو روک دیا جائے گا یا یہ چھوڑ دیں گے دینی سلسلے، تو اقبال نے کہا کہ کیا ہوگا جو میں اسپین میں دیکھ کر آیا، جو بخارا سمرقند ترمذ میں دیکھ کر کے آیا، اللہ اس ملک میں امت کو وہ خراب دن کبھی نہ دکھاوے، اور یہ فضا، یہ نورانی ماحول، یہ برکت، یہ ایمان کی بہار آپ حضرات کی محنتوں کی برکت سے ہے، آپ حضرات کی محنتوں کی برکت سے ہے۔ یہ قرآن، یہ عقیدے، یہ دین کی تعلیم، یہ
اس کی برکت سے یہ سارا ماحول ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اس مبارک سلسلوں سے جڑے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ جمعہ کی رات، چھٹی کا دن، آپ سب حضرات اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے، اللہ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناوے، اور آج کی ہماری اس گفتگو کو مسلمانوں کی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا اللہ ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہماری ان فکروں کو، کوششوں کو اپنی رضا کا ذریعہ بناوے، اور آخرت میں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ والی مبارک جماعت میں ہمیں شامل فرما لے۔ ان امت کا ایمان بچ جائے گا اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ان محنتوں کی برکت سے امت کا ایمان بچ جائے گا اور اللہ ہم کو جنت عطا فرما دیں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی سودا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری محنتوں کو، فکروں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں دین کے کام کی سعادت عطا فرمائے۔ اس مدرسے کے حضرت معتمم صاحب اور ذمہ دار حضرات کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی عظیم مجلس آج کے حالات میں جس کی اہمیت اور ضرورت، اس کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ہی اس کا بہتر بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔